الله الرحمن الرحيم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان صدق الله العلي العظيم. ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ نذرانے درود و سلام بارگاہ خلیل الانام میں پیش کر لیں. رفیقان گرامی عزیزان ملت، میری عمر کا وہ حصہ چل رہا ہے جس کو قرآن مجید میں منکم من یرد الی ارذل الامور کئی لا یعلم من بعد علم شیئا. تم میں سے کچھ لوگ عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ جاننے کے بعد وہ انجانے ہو جاتے ہیں. اب میں 92 سال کی عمر پوری کر رہا ہوں. اس عمر کے افراد بہت کم ہوتے ہیں. اب میں نے اپنی عمر میں نیکیاں کم کی ہیں، برائیاں زیادہ. اللہ سے آپ تک دعا کریں کہ جو حصہ برائیوں کا میرے نام لکھا جا چکا، اللہ تعالیٰ مجھے نقل اور نیکیوں کو اپنے فضل سے کئی گنا زیادہ کرتے ہیں. رفیقان ملت، عزیزان گرامی، دیر سے یہاں بیٹھا ہوں. کچھ تقریر سنی، کچھ نعت منقبت اور کچھ اور دوسری چیزیں. بہرحال اب میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے اتنا کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آدمی جب عمر کے اپنی حصے میں پہنچتا لوگوں کو وصیت کرتا ہے. وصیت کبھی میرا فلاں مال فلاں کو دیا جائے اور فلاں صاحب کو فلاں چیز کی جائے وغیرہ، مگر میرے نزدیک سب سے بہتر وصیت وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین متین پر مستحکم رہنے کے لیے وصیت فرمائی. اور غیروں سے بے تعلق رکھنے کا حکم فرمایا. بہرحال آپ تمام حضرات اب ان کے کس حصے میں ہیں اس سے مجھ کو مطلب نہیں. اس سے مطلب ہے کہ اس محفل کے بعد اور محفل میں بیٹھ پائیں گے کہ نہیں، اس کو تو مجھے کوئی نہیں بتا سکتا. اس لیے اپنا ہر وقت آدمی کو اپنا آخری وقت سمجھنا چاہیے، اور جو ہر وقت کو آخری وقت سمجھے گا تو وہ برائیوں سے بچے گا.
اور نیکیوں کی طرف لگتے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا دین اور ہمارا ایمان اہل سنت و جماعت کے مطابق رکھے، جس کو اس زمانے میں ہم لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی پر مقصد کو استقامت رکھا۔ ایک وقت یہ ایسا بھی آ گیا کہ گزرے ہوئے لوگوں کو لوگ ناپنے لگے کہ کون بڑے تھے، کون اس میں کس مرتبے کے تھے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ جب امت کے اکابر علماء نے اور وہ علماء جن کے علم پر بڑے بڑے ائمہ نے اعتماد کیا، ان علماء نے جس چیز کو پسند کیا اس چیز پر آپ قائم رہے، تب آپ نے اپنی زندگی کو محفوظ بنایا اور اس کو قیمتی بنایا۔ اپنی زندگی کے نیک کام کو آپ بھلاتے جائیے اور برے کاموں کو یاد کریے، اور یہ ٹوٹل لگائیے کہ نیکی کا پلہ زیادہ ہے کہ برائی کا۔ تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا اور آخرت کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القبر اول منزل آخرت۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس میں نجات پا گیا وہ آگے نجات پاتا جائے گا، اور جو اس میں پھنس گیا آگے اور زیادہ پھنسے گا۔ اس لیے آپ قبر میں آپ کے جان ایمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیثوں میں صرف اسی ایک سوال کا ذکر ملتا ہے۔ کیا سوال کہ کو فی حاضر رجل، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی سوال ہے، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اما المؤمن ابی المؤمن، مومن اور صاحب یقین و بصیرت وہ یہ کہے گا ہوگا محمد رسول اللہ جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه هو محمد اللہ تعالی۔ یہ جو صاحب ایمان ہوگا وہ اس ایک سوال کا یہی جواب دے۔ بخاری شریف میں ایک ہی سوال کا ذکر ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو ایمان والا اور یقین و بصیرت والا ہوگا تو وہ یہ کہے گا ہوا یہ محمد ہے، ہوا رسول اللہ، یہ اللہ کے محمد ہے، جانا بالبینات والہدی، یہ
معجزات اور ہدایت کا خزانہ بھی کیا ہے. ہم ان پر ایمان لائے, ہم نے ان کی غلامی کی. یہ ایک جواب جب رسول وہاں چلا تھا پوچھا گیا ہے اور جواب میں اسی چیز کو 3 مرتبہ دوہرایا ہے. اس کو اپنا جواب اتنا پسند آیا کہ کسی کو مقرر انسان کرنے کی ضرورت نہیں, خود وہی اپنا مقرر سے قدر کرنا. یہ ہے تو اپنا ایمان اس کو بنائیں. قبل ہی میں ایمان کا سوال ہوگا اور وہ سوال بعض حدیثوں میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے جو حدیثیں ہیں ان میں 3 سوال ہیں. مگر یہ ایک حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث جو ہے اس میں ایک سوال اور ایک جواب رسول پاک کے بارے میں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کی انسان وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان بھی کہتا ہے انسان. معلوم ہوگا کہ جانے ایمان آپ سمجھ آئے گا. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ جانے ایمان ہے. بہت سے لوگ ایسے ہی پیدا ہو گئے کہ مان اللہ رسول پاک کو اپنی جیسا بچت کریں. ایسے لوگوں کے پاس منتوں تو کام میں ہوئی. ہاں, ان کی کوئی بات سننا نہیں چاہیے. جو آدمی ایک بول سکتا ہے وہ 101 بھی بول سکتا ہے. سمجھ میں آئے گا. اس لیے پرہیز کرو ایسے لوگوں سے, اچھے لوگوں کی صحبت لو. اہل سنت و جماعت کے عمل علماء جو ہیں علماء عمل ان کی تمہارا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور تمہارے اعمال ایمان بھی محفوظ اور اللہ تعالیٰ ایمان ہی کر زندگی کا خاتمہ دے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام سنیوں کو صحت ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے. رفیقان ملت جو بزرگان دین گزرے اس کے ناپنے کا ہم لوگوں کے پاس کوئی پیمانہ نہیں تھا. اس زمانے کے لوگ زیادہ ہوشیار ہو گئے. لوگوں نے پیمانہ نکالا کہ یہ کتنے بڑے وہ کتنے بڑے, امیر معاویہ کتنے بڑے, حضرت علی کتنے بڑے. یہ سب اس طرح کے پیمانے نکالتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں جنگ ضرور ہوئی مگر اب میں سے کوئی یہ نہیں کہے کہ یہ حق پر وہ باتیں کرتے. سمجھ میں آیا. بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ ایسا ہی اختلاف ہے جیسے ماں باپ میں اختلاف ہو جائے تو بیٹا نہ ماں باپ کا ساتھ دے نہ کسی کا کہ ہم نے کوئی بات کہے گا تو دوسرے کے ہم نے ناراضگی کا طور رہے. تو اسی طرح علماء کرام کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ
کریم سے پوچھا گیا آپ سے امیر معاویہ کا اختلاف کیا کس طرح کا تھا؟ انہوں نے کہا ہمارا اور معاویہ کا اختلاف ایمان اور کفر کا نہ تھا. ایمان اور کفر کا نہ تھا، بلکہ اختلاف یہ تھا کہ وہ ایک چیز ہم ذمہ داری ہم کو دیتے تھے اور ہم کو ذمہ داری سے بچتے. یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے معاملے میں انہوں نے کسی ایسے آدمی کو نہیں پکڑا جاسوسوں کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے مرتکب تھے، اور حضرت علی نے اس کو پکڑ کر اس سے خطاب کیا. ایسا یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر آتی ہی ہے، جس وجہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی یہ سوال کیا کہ بتایا جائے کہ کس نے عثمان غنی کو قتل کیا، تو کئی ہزار آدمی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے کہتے تھے ہم نے قتل کیا. تو یہ تو بات سچی ہے. اچھا، تو یہ سب بات تب میں ایک حدیث آپ حضرات کو سنا دیتا اور اسی کا تقریر ختم کرتا ہوں، اور اس لیے بخاری شریف بھی اسی سے ختم کرتا ہوں. بخاری شریف کی آخری حدیث علماء کرام پڑھ سکتے ہیں، جیسے میں پڑھوں اس کو اسی طرح سے ادا کر دیں، اور عوام اگر اس کی نقل اتار سکتے ہیں تو پڑھیں، ورنہ بس یہ کہیں کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی آخری حدیث. اس میں میزان عمل کے بارے میں بتایا گیا کہ آدمی کے جملوں میں دو جملوں میں ایسے وظیفیاں ہیں کہ میزان عمل جس کے بارے میں حدیث میں آیا، میزان عمل کا ایک ایک پلہ یہ ترازو ہے لوگوں کی نیکی اور بدی توڑنے کی، اس کا ایک ایک پلہ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان اگر اس میں ایک پلے میں رکھ دیں
تو ایسا معلوم ہوگا جیسے میدان میں انگوٹھی پھیری۔ اتنا بڑا میدان عمل کا بلہ ہے۔ اس میدان عمل میں کون سی نیکی ایسی ہے کہ بھر جائے؟ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، داؤد علیہ السلام نے رب قدیر سے عرض کی، رب ارنی المیزان، اے اللہ میزان عمل کی زیارت کرا دے۔ اللہ نے حجابات ہٹا دیے، دیکھا انہوں نے تو آسمان وغیرہ سب حقیق سے نظر آئے، اور میزان عمل کا ایک ایک پلہ اتنا بڑا کہ دار و مدار ہونے لگے۔ عرض کرتے ہیں، یا رب من یملأہ، اے اللہ اتنا بڑا میزان عمل کا پلہ کون اس کو بھرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا، یا داؤد تملأہ رحمتی، اے داؤد میری رحمت اس کو بھرے گی۔ اللہ کی رحمت پر ایمان لاؤ تاکہ خوب بڑا میزان عمل۔ ہاں، تو حضور نے فرمایا کہ میزان عمل میں بڑے بوجھل دو جملے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیا میں جیسے پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو جملے ایسے ہیں کہ میزان عمل کے دونوں پلے بالکل لمالم ہو جائیں۔ جتنا وزن اس میزان عمل میں رکھا جائے، سب سے زیادہ وزن انہی دو جملوں کا۔ اس لیے ہمارے پاس تو نیکیاں ہیں نہیں، کم سے کم ایک ایسا جملہ بول تو دو جس سے ہمارا آسانی سے اللہ تعالی ہمارے بخشش کے لیے، ہماری بخشش کے لیے میزان عمل میں کچھ وزن بڑھانے والا عمل بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو ایسے جملے ہیں کہ ان جملوں کو ادا کرنے سے میزان عمل کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، اور ہمارا عمل کتنا ہی ہلکا، مگر اس کا وزن بڑھانا تو یہ پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بس یہ میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھی سب کے سامنے، عوام اور علماء سننے کی اجازت تمام کو ہے، اور اجازت بخاری شریف کے پڑھانے کی اور اس کو سننے پڑھنے کی یہ اجازت صرف میں علماء اور متعلمین کو دیتا ہوں۔ میرے اساتذہ نے جیسے مجھ کو اجازت دی، اور سرکار حضور مفتی اعظم نے مجھ کو جس طرح اجازت دی، وہ اجازت ان علماء کو
دیتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رب العالمین اپنے حبیب پاک ہماری نیکیوں کے پلے کو اس تصدیق کے ذریعے سے خوب زیادہ باوزن بنا دے اور ہماری برائیوں کو خفیف اور ہلکا بنا دے یا رب العالمین ہماری تمام آباد دنیا اور آخرت میں بے عزتی سے بچا اور اپنے حبیب پاک صاحب جلال صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں ان کے روئے زیبا کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو درگزر کرنا اور ہماری نیکیوں کا وزن بڑھا اور ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور گناہوں